وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ تو ہم آپ سے کچھ ایک بڑا ضروری مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، اسلامی ہے، یہ اسلام سے جڑا ہوا ہمارا، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے؟ اجازت تو ہے، اگر مجھے کچھ تھوڑی جانکاری ہوگی ضرور بتاؤں گی۔ جی انشاءاللہ، نہیں جہاں تک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو ہوگی جانکاری۔ تو آپ یہ بتائیے، ایک اکثر ہم نے دیکھا ہے ایسا لوگوں کا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گئی ہوں گی جنازوں میں، تو وہاں لوگ چوڑی توڑتے ہیں۔ اگر جیسے کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ پٹی پہ رکھ کے ہی میں نے دیکھا ہے یہ چوڑی توڑی جاتی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ دیکھیے، مجھے جائز یا ناجائز تو نہیں معلوم، لیکن یہ طریقے بہت غلط ہیں۔ یہ پرانے زمانے سے لوگ نے اپنی ایک ریت رواج جو بنا رکھی ہے نا، یہ اس کی پیڑھی در پیڑھی چلے آ رہے ہیں ریت رواج، اس سے کچھ بنتا گھٹتا نہیں ہے، نہ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے۔ اور جو دکھ ہوتا ہے نا جس عورت کو، تو وہ تو خود ہی اتار دیتی ہے۔ ایک ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ جب کسی کا دل نہ دکھاؤ، جب ایک عورت کا دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ اس کا شوہر نہیں رہا، اس کا دل اس پہ اور دکھانا، کہ اس کی چوڑیاں توڑنا، اس کو سفید دوپٹہ اڑانا، یہ سب ریتی رواج ہے، یہ ہمارے شریعت کے بالکل حصہ نہیں ہے اس میں۔ جی بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے، کہ یہ ایک طرح سے جو توڑنا ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ ہمارے یہاں رونا یا ماتم کرنا کہ اس طرح سے کچھ جائز نہیں ہے۔ آپ رونے کے اس سے غم کو بڑھانا تو اس کو وہ جائز ہی نہیں ہے نا۔ آپ ہاں، عدت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ عورت اپنی زینت جو ہے اس کو اتار دے، مطلب جو چیزیں جو زینت جو جو شوہر کے نام کی جو چیزیں ہیں جو زینت کرتی ہے وہ اسے ختم کر دیتی ہے۔ تو اس سے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس وقت چوڑی توڑیں گے، آپ اس کو اتار سکتے ہیں۔ وہ ایک تو ویسے ہی دل دکھا ہوا ہے، اور جو جنازہ ہوتا ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اگر ہم لوگ کوشش کریں گے تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ ضرور ختم ہوں گی، اور اس کے لیے نئی آنے والی جنریشن میں جو ہے، جب تک آپ لوگ جاگروک نہیں ہوں گے تب تک یہ بڑے لوگوں کے نام سے جو لوگ چلے آتے ہیں پیڑھی در پیڑھی کرتے ہوئے، یہ ریتی رواج، یہ کریتیاں ہیں ایک طرح سے، تو ان چیزوں کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا تب تک وہ ختم ہوں گی نہیں، اور اس کے لیے کسی کو تو قدم اٹھانا ہی پڑے گا آگے آنے والی پیڑھیوں میں انشاءاللہ ضرور۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ اس چیز کے لیے کریں گے کوشش، اور جو لوگ جانتے ہیں کر ہی رہے ہیں، منع کر ہی رہے ہیں۔ نہیں تو یہ میرا آپ لوگوں سے بھی سوال ہے کہ اگر آپ ایسا کچھ غلط ہوتے کہیں دیکھیں تو اسے منع ضرور کریں، کیونکہ ایک غلط چیز کو بڑھاوا دینا بھی غلط ہی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ اور اگر میرا یہ کہنا ہوگا، تھوڑی سی بات میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو مطلب کسی بھی چیز کے لیے، اگر آپ کو کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے ایکسپرٹ چاہیے، اگر آپ کو گھر بنانا ہے تو آپ آرکیٹیکٹ اس سے پوچھتے ہیں، اگر آپ کو فرنیچر بنوانا ہے تو آپ کارپینٹر سے پوچھتے ہیں، لیکن شرعی مسئلے جو ہوتے ہیں نا تو وہ آپ مفتی اکرام ہیں، علماء اکرام، ان سے نہ پوچھ کے، بڑی بوڑھیاں گھر کی، بڑے لوگ یہ سب بتاتے ہیں، وہ کیوں ان سے نہ پوچھ کے آپ کسی مفتی سے پوچھیں، کیونکہ حق جو ہوتا ہے فتویٰ دینے کا وہ ایک مفتی کو ہوتا ہے، وہ ایک مفتی کو ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے ہیں ضرور، لیکن ان کی عزت کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی بے عزتی کرو، بے ادبی کرو، لیکن ان کے مسئلوں پر چلنا نہیں چاہیے، بالکل اس کی تصدیق کرنا چاہیے کسی پڑھے لکھے انسان سے پوچھ کر۔ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ اگر ضروری نہیں ہے ہم ہمیشہ سے غلط کرتے آ رہے ہیں تو وہ غلط ہی کرتے رہیں گے، غلط کرتے آ رہے ہیں تو اسے صحیح کرنے کا ہمارا فرض ہے، صحیح کرنے کی کوشش کرنے چاہیے، اور بڑے لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور اس کو صحیح کریں، اور صحیح کریں گے تو آنے والی پیڑھیاں بھی ہمیں پھر ویسے ہی دیکھیں گی تو ویسے ہی وہ بھی کریں گی۔ شکریہ، بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا، بہت شکریہ۔ آپ کا بہت